اویسی نہ بانگے بلالی، نہ یوسف پہ ہوتی زلیخا دیوانی، نہ اجمیر میں خواجہ، نہ کلیر میں صابر، نہ پاک پتن میں شکرگنج خواجہ، نہ لاہور میں داتا، نہ ولیوں کے راجہ، نہ گجرات میں شاہ جیلان سمدانی، نہ مولائے حیدر، نہ حیدر کا جانی، نہ مسجد، نہ مندر، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ دار و حرم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ خضر، نہ الیاس، نہ آدم، نہ حوا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں کائنات کو ہی نہ بناتا۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ایک دن جبریل سے عرضیں کرنے لگے شاہ امم، تو نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے آفاق ہا کر دیدام، مہر بتاں ورزیدام، بس یار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ قلبت المشارق والمغارب فلم ارى مثل محمد او افضل محمد، یا رسول اللہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، میں نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، میں نے شمال کو بھی دیکھا ہے، جنوب کو بھی دیکھا ہے، سارے جہاں کے چمنے جہاں کے چھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ حضور کی وجہ سے کائنات کو حسن ملا ہے یا خود حضور ہی کائنات ہے حسن کی؟ وہ پوری حسن کی کائنات ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ آئیں وہ ایک رات، اس انتظار میں کہ آئیں وہ ایک رات، اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں، اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں؟ کیسر بھائی ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں؟ میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات۔ آج کی یہ جو محفل ہے، اس محفل کی ہماری مہمان اور بڑی شخصیت جس کا سب کو انتظار تھا اور دور و نزدیک سے بہت سے حضرات جو ہے وہ ان کو سننے کے لیے بےتابی کے ساتھ یہاں تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری مراد جس شخصیت سے ہے وہ ہے الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب، ان کو محفل میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو محبت ہے اور جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت جل شانہ خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ چرخ اہل سنت پر ان کا سایہ تا دیر قائم دائم فرمائے۔ ابھی آج کے جو میزبان ہیں حافظ محمد کیسر قادری صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اہل علاقہ، کیونکہ میں تو اس مسجد کا ہی ہوں، کہ الحمدللہ یہاں پہ بڑی محافل ہو رہی ہیں، گلی گلی محفل ہو رہی ہے، مسجد میں بھی کئی پروگرام ہیں، ہوئے بھی ہیں، ہو بھی رہے ہیں، ہوں گے بھی انشاءاللہ العزیز ہوتے رہیں گے، لیکن آج کی محفل کی جو خصوصیت ہے اور اس سے پہلے جو بزم قادریہ ہوئی اس کی خصوصیت کیا تھی، یہ میں بڑے وسوخ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں، اور بغیر کسی خوشامد کے قبلہ حضرت علامہ مولانا سرمایہ اہل سنت اور مشائخ کا تاج حضرت علامہ غلام فرید فریدی صاحب ان کو گواہ بنا کر میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اس محفل کی اور بزم قادریہ کی خصوصیت یہ ہے، آپ سب قبلہ اس محفل میں کوئی غیر شرعی بندہ نہیں آتا، سٹیج پر
تلاوت کرنے والا ہو، ثنا خواں ہو، بیان کرنے والا ہو، عام محافل میں ایسا رنگ دیکھنے کو نہیں ملتا. کہیں کوئی عقیدے کا گڑبڑ بندہ چڑھا ہوتا ہے، کہیں کوئی عمل کا گڑبڑ بندہ چڑھا ہوتا ہے، لیکن اس محفل بزم قادریہ کی غوث پاک کی خاص نگاہ ہے. یہاں جو قاری آئے گا وہ بھی باشرہ ہوگا، جو ثنا خواں آئے گا وہ بھی باشرہ ہوگا، جو خطیب آئے گا وہ بھی باشرہ ہوگا. میں نقیب نہیں ہوں، میں نقابتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن اس محفل کے رنگ کو دیکھ کر میں نے اس رنگ کو بھی اختیار کرنے کو قبول کر لیا کہ میں نقابت کے لیے بھی تیار ہوں. تو نازا ہوں سعادت کے گوہر بول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں، میں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں. وہ محمد جنہیں سید لولاک کہے، انہیں جو مانے وہ صاحب لولاک کہے. ہم نے تسلیم کیا ہے انہیں صاحب اختیار کہے، کیونکہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والا شعر ہے، وہ آ بھی سکتے ہیں وہ بلا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں وہ بلا بھی سکتے ہیں. ارے دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، مقام بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، نہ مانے کا نہ مانے کا نہ مانے کا ابو بکر و عمر کا لب پر، نہ مانے کا ابو بکر و عمر کا لب پر. تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور دیکھو تو رفاقت ابو بکر و عمر کی، دیکھو تو رفاقت ابو بکر و عمر کی، چھوڑا نہ پسے مرگ بھی پہلو محمد. اور تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ ابو بکر کا رتبہ حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتہ کیا کیا، خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتہ کیا کیا. ہمیں پتہ ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. میں اسی کے ساتھ ہی میزبان یا رسول اللہ حق چاریہ، میں میزبان محفل کو دعوت دینے لگا ہوں کہ وہ اپنے استاد محترم کی موجودگی میں وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. میری مراد آج کی اس بزم کے تارے اور ہم سب کی اس محفل میں آنے کے سہارے حافظ محمد کیسر قادری صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری آج کی جو مہمان ثنا خواں ہیں میں ان کو انشاءاللہ العزیز دعوت پیش فرماؤں گا. آپ احباب نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر. لگتا ہے آپ تھوڑے سے نا مایوس ہو گئے ہیں، یا آپ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ یار اب ان کو سننا ہے، اس کے بعد آپ صاحب کی باری آنی ہے، اس کے بعد ہمیں وہ جن کی خاطر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سننا ہے. ارے آپ کو نہیں پتا، شاگرد سے استاد کی پہچان ہوا کرتی ہے، جز سے کل کا پتہ چلتا ہے، قطرے سے سمندر کا پتہ چلتا ہے. حافظ کیسر قادری صاحب کو آپ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ استادوں کو بھی سن لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور بالخصوص علماء کرام قاری غلام فرید صاحب کا اور اپنے امام صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب جو کہ کراچی سے خاص تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ قاری صاحب الحمدللہ اس محفل میں فیصل آباد، ڈسکا، گجرات اور میاں والی سے بھی لوگ تشریف لائے۔ ہمارے عثمان بھائی ہیں اور حافظ صاحب کے اسٹوڈنٹس کافی شہروں سے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، اور میں نے بس 1 سے 2 شعر پڑھنے ہیں، پھر انشاءاللہ حافظ صاحب حاضری پیش کریں گے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان سب مل کے پڑھیں اللہ جلا جلا، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میری زندگی تیری جستجو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے، وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے، وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ۔ کتنے لفظوں کے لحافوں میں چھپاؤں تجھے، کتنے لفظوں کے لحافوں میں چھپاؤں تجھے، شہر والے میرا طرز سخن جانتے ہیں۔ کتنے لفظوں کے لحافوں میں چھپاؤں تجھے، شہر والے میرا طرز سخن جانتے ہیں۔ اپنے تو اپنے اغیار بھی اس محفل میں، اپنے تو اپنے اغیار بھی اس محفل میں، آپ کا نام نہ بھی لوں تو بھی آپ کو پہچانتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت نعت دے رہا ہوں ملک پاکستان کی عظیم اور محسن شخصیت
کہ جن کا اہل سنت و جماعت کے عقائد اور شعائر کی حفاظت کے حوالے سے بڑا احسان ہے اور کردار ہے۔ IDS کے ذریعے جدید دور میں انہوں نے جو اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اس کا نہ صرف میں ایک محلے کی مسجد کا امام معترف ہوں، بلکہ بڑے بڑے علماء جن کی تعریف کرتے ہیں اور جن کے گن گاتے ہیں، وہ یہ شخصیت ہیں الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب، جنہوں نے اس دور کی ضرورت کے مطابق ایک ایسا اسٹوڈیو بنایا کہ جہاں سے عوام اہل سنت کو اپنے عقائد، اعمال، شعائر کی حفاظت کے لیے پیغام مل سکے، ویڈیو کی شکل میں اور نعت خوانی کی شکل میں۔ اور پھر ان کی ایک خصوصیت جس کو میں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ثنا خانوں میں، نعت خانوں میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی ڈھول ڈمکے والے ہیں، کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ نعتوں کے حسن کو بگاڑنے والے ہیں، کوئی نعت خان نہیں نعت خون ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نعت خوانی کے میدان پر داغ لگا دیے ہیں، لیکن الحمدللہ والشکر للہ الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب نے ایسا جو ہے وہ فکر دی ہے اور ایسا پیغام دیا ہے اپنے شاگردوں کو بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی کہ الحمدللہ یہ علماء کی خادم بھی ہیں اور خود عالم دین بھی ہیں۔ بہار شریعت کی تعریف کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب یہ نہ صرف ایک ثنا خاں ہیں یا نعت خاں ہیں، بعض لوگ ان کے تعارف میں صرف اتنا جانتے ہیں وہ جی اچھا کراچی والے بڑے مہنگے نے یار، سمجھے ہو میری گل؟ وہ جی کراچی والے بڑے مہنگے نے یار، میں کہنا شکر ہے جننے مہنگے نے تامی سستے جے، جننے مہنگے نے نا تامی سستے نے، گل نہیں سمجھے تسی؟ ورنہ ہر بندہ اننا کردار ادا نہیں کردا۔ ایک رات کی ثنا خوانی کرنی ہو تو آرام سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لے سکتے ہیں، لیکن حضرت اپنی نیندوں کو قربان کر کے عوام اہل سنت پر احسان کرتے ہوئے ان کی فکر میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے میں دن رات مصروف ہیں۔ IDS چینل پر آپ ان کی خدمات کو ذرا دیکھیے، پھر آپ کہیے کہ سستے ہیں یا مہنگے ہیں، پھر آپ اندازہ کیجئے گا۔ کیونکہ ہمارے وہاں تو تشریف لاتے رہتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ٹاڈے کو لاندے نے اس واسطے سستے نے، ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ سستے ہو کے بھی بڑے مہنگے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کیونکہ یہاں پیسوں کا معیار نہیں ہے سستے اور مہنگے ہونے میں، یہاں پہ بندے کا کردار دیکھا جائے گا کہ اس بندے کی ویلیو کتنی ہے اور اس بندے کی ضرورت کتنی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے اور ان کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے اور کس قدر ان کو خطرات لاحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر تادیر قائم دائم فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ آپ ان کو کتنا سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، محسوس زیادہ نہیں ہوا، بہرحال میں قبول کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے درختوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک و بدعت ہے، انہی کے پیروں نے پکارا یا رسول اللہ۔ تشہد میں ندا کا صیغہ آتا ہے کہ منکر بھی، تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی، تشہد میں ندا کا صیغہ آتا ہے کہ منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ۔ شروع سے ہے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، حضور کا نام ہے، میں علی کے نام پر آپ کو کہوں، غوث کے نام پر آپ کو کہوں اور نعرہ تحقیق پہ آپ کو کہوں تو چلو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضور کے نام پر تو ہماری جانیں قربان ہیں۔
ارے یہ زور کیا اور یہ آواز کیا، اور یہ جو بعض لوگ یہ نہ سمجھے جی صرف نعت خوانی ہوئی، یہ نعت خوانی اور یہ ذکر دراصل برکت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس کی برکتیں کیا ہیں یہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رہتا ہے ایک کیف و سرور رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ نعرہ حیدری۔ یہ نہ سمجھنا کہ علی کا ذکر کر کے ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے وہم و گما اور خیال سے بھی اللہ بچائے کہ ابو بکر سے پیار نہیں ہے۔ جملے سنیے گا، حافظ صاحب آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جو نبی کے بستر پر لیٹے، جو نبی کے بستر پر لیٹے اسے علی کہتے ہیں، جو نبی کے بستر پر لیٹے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی گود میں نبی لیٹے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کو حضور اٹھائیں اور وہ آنکھیں کھولے اسے علی کہتے ہیں، جس کو حضور اٹھائیں اور وہ آنکھیں کھولے اسے علی کہتے ہیں، جس کی گود میں میرا نبی آنکھیں کھولے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اسے علی کہتے ہیں، جس کے پاس رب کی امانت ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری جانب سے آپ سب کو بہت مبارک ہو، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی پاکیزہ محفل میں آنا، محفل میں بیٹھنا، سننا، سنانا دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، حاضری مدینہ پاک کا سبب بن جائے، حضور کی محبت کو بڑھانے کا سبب بن جائے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، امام مسجد حاضہ اور ایک اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور حضرت کے تو کئی رنگ میں نے دیکھ لیے کچھ عرصے میں کہ جب آپ امامت فرماتے ہیں تو امامت کے بعد آپ فقہی مسائل لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا یہ جوش والا انداز دیکھا تو میں نے کہا بھئی یہ تو اس میدان کے بھی کمال شاہ سوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کی خدمات دینیہ قبول فرمائے، اور جو جملے حضرت نے خاص میرے لیے کہے میں اس قابل نہیں ہوں، دعا کے طور پر قبول کر لیتا ہوں، اور جو ادارے کے لیے IDS کے لیے آپ نے کہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے جملوں کی برکت سے اور اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت آپ نے اتنی گفتگو فرمائی، اب نہ جانے ان دوستوں نے IDS کو سبسکرائب بھی کیا ہے کہ نہیں، کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ تو 8-10 لوگ کہہ رہے ہیں، تو سارے کر لیں گے انشاءاللہ۔ ویسے پہلے کبھی میں نے یہ کام کیا نہیں ہے، پر اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے لیے یہ بھی کرنے کا ذہن ہے۔ اگر آپ یوزرز ہیں یوٹیوب چینل وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں تو اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ جو اچھے بیانات شارٹ کلپس ہیں یہ آپ کے سامنے آتے رہیں، تو آپ ادھر ادھر نہ جائیں، اور نیت کے ساتھ اس کو سنیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھائی سامنے آ گیا تو سن لیا، نہیں، نیت کے ساتھ۔ ہاں انشاءاللہ اس کا بڑا لطف آئے گا آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور ماشاءاللہ ایک اور بڑی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا غلام فرید فریدی صاحب تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے چہرے کو دیکھیں تو سبحان اللہ، یہ ایسے ہیں ہمارے علماء، ان کے چہرے دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، بالخصوص اس علاقے میں ماشاءاللہ حافظ کیسر صاحب ذکر خیر فرماتے رہتے ہیں، اور جتنے ہمارے دوست احباب مہمان جو
یہاں قریب سے تشریف لائے ہیں، اسی علاقے کے ہیں، شہر لاہور کے ہیں، مرکز الاولیاء لاہور کے ہیں، یا دوسرے شہروں سے آئے ہیں، میں فردن نہیں سب کا نام لوں گا، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور ہمارے برخوردار حافظ محمد قیصر قادری ماشاءاللہ واقعی ایک درد رکھتے ہیں اور بڑی پختہ سوچ رکھتے ہیں دین کے حوالے سے، اور الحمدللہ فکر رضا کے علمبردار ہیں، اور ان سے بھی ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی نسبت سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں میں دوام عطا فرمائے۔ تو میں واقعتاً اس محفل کا کوئی مہمان نعت خواں نہیں ہوں، میزبان نعت خواں الحمدللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بھائی بھی بڑی محبت سے ساؤنڈ چلا رہے ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ بس میری باری میں نا تھوڑا سا جو ڈیلے کا آؤٹ ہے نا، آؤٹ کم رکھیے گا، ٹیمپو وغیرہ آپ بالکل اسی طرح سیٹ کیجیے گا جو آپ کرتے ہیں، مگر صرف آؤٹ یعنی کہ تھوڑا کم رکھیں گے تو میرے سمجھ میں آئے گا زیادہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیگم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، بیگم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے حافظ قیصر نے کہا کہ اس کلام سے آپ آغاز کیجئے گا، میں اس کلام سے آغاز کر رہا ہوں۔ کل رات کاموں کی میں نے کلام پڑھا تھا، تو ماشاءاللہ ایک التجا ہے رب کی بارگاہ میں، آئیے مل کے کرتے ہیں، تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ کرم 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 مولا، کرم کرم مولا، کرم کرم اللہ، کرم کرم اللہ، کرم کرم مولا، کرم کرم مولا، تو بادشاہ میں ہاں گدا، 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 رکھی برم مولا، کرم کرم مولا، کرم کرم اللہ، 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 کرم کرم مولا، کرم کرم اللہ، کرم کرم اللہ، کرم کرم اللہ، کرم 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 اللہ، کرم کرم اللہ، کرم کرم مولا، کرم کرم مولا، رحمان وی تو سبحان وی تو میرا دھرم
اللہ کرم 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 اللہ کرم کرم اللہ کرم کرم مولا کرم کرم مولا فریاد میرے دل دیے اے مولا پوری فرما دے میں دعا کا دی نسبت دے صدقے انعام دا رستہ دکھلا دے عاشق رواں سرکار دا 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 ہوئے کرم مولا کرم کرم مولا کرم 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 اللہ کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم اللہ کرم کرم اللہ کرم کرم مولا کرم کرم مولا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سارے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں بہت سارے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کہے بغیر ہی لوگ وہ چیز ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب نذرانے کا جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے تو اس کو یوں کرنے کی اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ فوراً کلپ بنا کر پھر اس کو الگ طریقے سے وائرل کرتے ہیں، تو یہ کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ادب والے ہیں تو اگر اس میں بھی ادب کا یہ پہلو ذہن میں رکھے نا تو ایک ماحول الگ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو احباب ویسے تو بیٹھ کر سارے سکون سے سنیں یہ کافی ہے میرے لیے، ہاں مگر بہت آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے میری طرف سے یہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، تو پھر انداز آپ کو تھوڑا سا اس کا ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ یہ کہ ہماری محفل پر چونکہ قبلہ علامہ صاحب نے مفتی صاحب نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ یہاں کوئی غیر شرعی کام الحمدللہ نہیں ہوا نہ ہوگا، تو یہ کوئی غیر شرعی فعل نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے سم ٹائم، یا غلط طریقے سے پیش کیا جائے تو پھر اس پر اچھی تنقید ہوتی ہے، تو میری گزارش ہے کہ اگر تھوڑا اس بات کا بھی خیال کر لیا جائے تو پھر مدینہ مدینہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ چند اشعار اس کلام کے جو بچے بچے کو آتا ہے اور اس میں یہ اردو کے چند مصرے بھی شامل کر رہا ہوں کہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے گردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد مل کر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ حضور کا نام نامی آئے نا زندہ آباد زندہ آباد، حضور کا نام نامی آئے نا تو محبت سے درود پاک پڑھ لیا کر۔ اب مصرے سنیے،
وہ محمد فخر عالم ہادی کل سجاں. ماشاءاللہ دو چار بندے سبحان اللہ کہنے والے بھی ہیں زور سے. خدا کی قسم اگر ان باتوں پہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے بھائی؟ یہ خاص میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، اوصاف بیان کر رہا ہوں. دیکھیں ایک تو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ پاک ہے. پر ایک وہ موقع ہے کہ بندے نے، اللہ کے بندے نے اللہ کے محبوب کی شان سنی اور کہا واہ مولا تیری پاکی ہے، ایسا سونا محبوب بنایا. یہ جو سبحان اللہ کی صدا ہے نا، یہ اس میں سمجھتا ہوں اس کا وزن اور ہے. فراز بھائی اس کا وزن اور ہے. میرا دل کہتا ہے کہ حضور کی مدح سن کر نا بندہ کہ واہ مولا سبحان اللہ، ایسا سونا محبوب، ایسا سونا محبوب بنایا سبحان اللہ. تو میں چاہتا ہوں جی ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، بولو سبحان اللہ. وہ محمد فخر عالم ہادی کل سجاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شان دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم پورا مجمع بولے گا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی قبر میں تیسرا سوال جب ہوگا نا ایک ہستی کا دیدار کروایا جائے گا پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو ہم کہیں گے ہم کبھی سرور کہتے تھے کبھی مالک و مولا کہتے تھے اور کبھی باغ خلیل کا گل زیبا کہتے تھے اور ہم بڑے جھوم کر کہتے تھے لوگ بھی گواہ ہیں مسجد کا در و دیوار بھی گواہ ہیں بولنا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفرین خین من عرب ومن عجم على حبيبك خير الخلق كلهم پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں گلفی بھائی پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو بھی شاید لگ رہا ہوگا ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پربہار لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ
جائیں گے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر لیجئے. ہم مانگیں گے اور اپنے رب سے مانگیں گے، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو. سبحان اللہ. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. کسی نے کہا کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا دے سکتا ہے. وہ خالق حقیقی ہے، وہ مسبب حقیقی ہے، دے سکتا ہے، پر اس کا اصول ہے کہ محبوب کے ذریعہ ہو. کیا اللہ ڈائریکٹ بیٹا دے نہیں سکتا؟ اب میں پوچھتا ہوں، بیٹی اولاد نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. تو پھر کیوں ماں کے ذریعے، باپ اور ماں کے ذریعے آتا ہے؟ اس کا نظام ہے، سسٹم ہے اس کا. بولو سبحان اللہ. بھائی دیکھیں، جو پی ایم ٹی ہوتی ہے نا، پی ایم ٹی جو سسٹم ہوتا ہے، ٹرانسفارمر کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے نا، اگر ہمارے گھر میں ڈائریکٹ ٹرانسفارمر سے بجلی دے دی جائے نا تو ساری چیزیں اڑ جائیں گی، کیونکہ اتنا پاور اپنا سسٹم برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا رب کی تجلیات کا ڈائریکٹ پاور ایک بندہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہاں محبوب کا جمال کام آتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر. آئیے رب سے مانگتے ہیں اور محبوب کے وسیلے سے مانگتے ہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بولو سبحان اللہ. دیکھیں پھر یہ حضرت کا خزانہ شاعری کا بھی بڑا زبردست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب مل کر دعا مانگیں گے دعائی انداز میں. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك کہہ دیں سبحان اللہ. میں کہتا ہوں محفل کا سرور ہی الگ ہے آج. ایک تو ذکر ہو رہا ہے اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا. ہو کہاں رہا ہے؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں. بولو سبحان اللہ. یعنی مقام بھی پیارا، ذکر بھی پیارا، کر بھی حق والے رہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہمارے اسلامی بھائی انہوں نے فرمائش کی ہے جی. ہاں تو ظاہری اعتبار سے بینائی سے محروم ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ دل کی بینائی روشن ہے. حافظ ذیشان صاحب نے فرمائش کی ہے، پیش کر رہا ہوں. میرا تو ارادہ ہے، اس بار نیت ہے، دعا کرے کرم ہو جائے. کاہے کی؟ یا رب مصطفیٰ تم مجھے آج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ 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 یا اللہ
کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، حج کا شرف وہ پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ آپ کا کوئی عزیز حرمین طیبین کے سفر پر جائے گا، آپ کا کوئی عزیز، اور آپ کو وہاں سے کال کرے گا کیا لاؤں یہاں سے، کیا بولو گے؟ فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی مدینے تصویر اور زمزم، آب زمزم اور مدینے پاک کی کھجور، یعنی ظاہری تحفے کی بات کر رہا ہوں، دعا تو پھر سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے بھائی کچھ لا نہ لا، آب زمزم اور کھجور ضرور لے آنا، اتنی سی شیشی میں بھر کے دیتا ہے آب زمزم، اور 4 سے 5 کھجوریں دیتا ہے تحفے میں، ہم چومتے ہیں ہم، اور پھر اتنی شیشے میں بھی سارے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، ایک ایک گھونٹ سارے پیتے ہیں، اور شیشی کھولی آب زمزم کو دیکھ کر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، دعا کر کے سب پی رہے ہیں، اور منہ کدھر کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس بوتل کا اتنا لطف آتا ہے جو ہم اپنے وطن میں اپنے شہر میں کسی کے لائے ہوئے گفٹ ہم پی رہے ہوتے ہیں زمزم، ایمانداری سے بتاؤ اس وقت کتنا مزہ آئے گا کہ جب ہم حرم مکہ میں ہوں گے، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، ساتھ میں زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہوں گے، بھر بھر کے زمزم کے جام پیئیں گے، اور پھر وہ افطار رمضان کی، کہ ابھی طواف کر رہے تھے کہ سوچا بھی اذان مغرب کی ہوگی تو پھر افطار کریں گے، طواف ابھی چل رہا تھا، حرم مکہ اذان سے گونجی، بہت سارے لوگ نکل کر آگئے، زمزم میں پلاؤں گا، اب مطاف میں زمزم تقسیم ہو رہا ہے، کھجوریں تقسیم ہو رہی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں گیا ہوں، میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ دعا کر رہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، رخصوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخصوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا، یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، مل کر اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، وہ
طرز ہے. میں سوچ رہا تھا پرانی طرز میں پڑھوں. فراز بھائی دو پرانی طرزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سویلا نظر وہ سوئے صحرا نہیں, وہ تو سوئے صحرا پھرے تو وہ لالازار ہو جائے. اور اعلیٰ حضرت نیکسٹ لیول بات کر رہے ہیں کہ میرے آقا, وہ سے مراد حضور کی ذات ہے کہ وہ سوے لالازار پھرتے گئے تیرے دن اے بہار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے اور جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یعنی کہ منہ پلٹ لیتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ کہ اللہ کے کرم سے ہم تو اسی در سے لگے ہوئے ہیں. اور ہر چراغ مزار پر قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی بات نہیں ہو رہی. مزار کا عالم تو اس سے بھی بہت وراء الورا ہے. مزار پر جلنے والے چراغ کی شان بیان ہو رہی ہے. اور قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. ہر چراغ مزار پر قدسی دیکھو کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں, کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں, کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں. اور لاکھوں قدسی خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے کہ شاید محبوب یہاں ہو. یعنی وہ تو دشمنی میں آئے تھے پر کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکری نے جالا بن دیا غار کے آگے تاکہ لگے یہاں تو جب جالا بنا ہوا ہے تو اندر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں بھائی یہ تو جان ہے. بھائی دیکھیں آپ زندہ ہیں, میں زندہ ہوں نا, آپ بھی ہیں. اب میرے اندر کیا ہے؟ جان. نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نظر نہیں آ رہی. جان ہے پر نظر نہیں آ رہی. کہ جان گئے جان کیا نظر آئے, کیوں
عدو گرد غار پھرتے ان کو فراز بھائی عدو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا عدو بتا دوں. عدو کہتے ہیں دشمن کو. اب وہ غار میں گرد گھوم رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے حضور کو کہ العیاذ باللہ غلط ارادے سے آئے تھے. ہاں جان کیا نظر آئے ہیں. اور عدو کہتے دشمن کو. کیوں عدو گرد غار پھرتے جان گئے جان کیا نظر آئے. کیوں عدو گرد غار پھرتے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہائے غافل وہ کیا جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے. قبرستان جاتے تو 5 ہیں, یعنی 4 اٹھانے والے اور 1 میت. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے. جب پتا ہے کہ 5 جا رہے ہیں 4 رہے ہیں تو ایسی کیا غفلت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں آج قبر بھول گئی, آج ہمیں موت بھول گئی, موت کی تیاری بھول گئی, یا اعلیٰ حضرت فکر بیدار کر رہے ہیں, فکر آخرت پیدا کر رہے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا نا, آپ کی چاہت تھی کہ حضور کا دیدار بیداری کے عالم میں ہو جائے, اور مسلسل آپ التجا کر رہے تھے. پھر مکتے میں کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا پہلے اسی طرح پڑھو, کیونکہ انہوں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے. اور پھر حضور کا کرم ایسا ہوا کہ پھر ہم کہتے ہیں اس شعر کو پڑھنے کے بعد کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں, تیرے شیدا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ
دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. کمال کا شعر یقیناً ہم سب کی آرزو کہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. ایک اور کلام جو میں نے کل رات کاموں کی میں پڑھا تو پھر حافظ صاحب تو محفلوں میں ساتھ ہوتے ہیں میرے حافظ کیسر صاحب تو انہوں نے کہا یہ آپ نے یہاں بھی پڑھنا ہے اور یہ کلام بھی ہم بچپن سے سن رہے ہیں. عمر بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے سفر کے ساتھی ہیں ہمدم ہمارے ہم قافلے میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے کہ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خلی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی میری جان عالم بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی درد جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی
بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لے آبرو دین حق کی بچا لے وہ محمد کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا گھرانہ میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھائی کہہ دے سبحان اللہ جو ہمارے حافظ کیسر صاحب اور ان کے والد گرامی ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری شخصیت بہت ماشاءاللہ حلیم شخصیت ماشاءاللہ جب سے مدینے پاک سے آئے ہیں بس پھر جانے کی باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ محفل کروانے والوں کی بالخصوص و بالعموم ہم سب کی جو کیفیت ہے اس وقت اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو غرق مجھ سے رب نے بری کر دیا مجھ کو غرق مجھ سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو مجھ سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو مجھ سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر سرکار کی بڑی برکتیں اچھا اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے نا اس کے مطابق یہاں تھوڑی سی چینجنگ میں نے کی کیونکہ اگلے مصرع میں بات بہت بڑی ہے وہاں معاملہ فقط ذکر کا نہیں ہے وہاں قرب کا معاملہ ہے وہاں دیدار کا معاملہ ہے اور وہاں صحبت کا معاملہ ہے ہاں کیونکہ آگے اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر یہاں بات بھی ویسی ہونی چاہیے کہ قرب سرکار کی بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں کوئی صدیق فاروق عثمان کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور علی کو نبی نے علی کر دیا اور علی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اب مل کر کہنا ہے میری بات بن گئی ہے
کرتے سلا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے اب جس کی آرزو ہے وہ بولے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے چلا، تیری نعت پڑھتے پڑھتے ایک روز ہوگا جانا، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ویسے جانا سرکار کی گلی میں، آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مسترب تھی، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دعا بھی کی ہے الحمدللہ کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، مل کر کہنا ہے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جی، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ شاعر نے کہا کہ بھائی مجھے بھی منصب چاہیے اور حضور کسی اور سے نہیں چاہیے، آپ سے چاہیے۔ سبحان اللہ، بول میرے غلام کیا منصب چاہیے؟ اب سنیں آرزو دیکھیں، شاعر نے کہا کہ کسی منصب کا طلبگار میں بھی آقا، اب کسی کو بدل دیا، اسی منصب کا طلبگار میں بھی آقا، خاک ہوں میں آقا، خاک ہوں میں، مجھے قدموں میں سلائے رکھنا جی، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اب جس کی یہ چاہت ہے وہ بولے گا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جی، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ تو کیوں نہ کہوں میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا ایک لائن زندگی کیوں ملی ہے؟ جی آواز آئی ہے مجھے کہیں سے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، بات مزید مکمل ہو جائے تو کیا بات، اللہ کی بندگی کے لیے
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو آپ نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اب شاعر یہی بات کلام میں کر رہے ہیں. آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم زندگی کے مقصد کو سمجھ پائیں. بندگی اور اطاعت ہم اس ٹریک پہ ہیں بظاہر. دیکھیں عقیدے کے اعتبار سے بات کی جائے تو اہل سنت الحمدللہ 100% اس ٹریک پہ ہیں, مگر عمل کی بات کی جائے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی محبت اور محبت کا دعویٰ کیا تمہیں مسجد سے دور کر رہا ہے یا مسجد میں لا رہا ہے؟ حضور کی محبت کا دعویٰ تمہیں بے حیائی سے روک رہا ہے یا دعویٰ صرف دعویٰ ہے اور تم بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہو؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو یہ محفل سجانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, آج دل کی دنیا بدل جائے. مولا تیرے گھر تک آئے ہیں, اب بدلنا تیرا کام ہے. یہاں لایا بھی تو ہے, بدلنا بھی تیرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. اب اگر اچھی موت چاہتے ہو تو اچھی زندگی کی نیت کر لو, انشاءاللہ اچھی موت بھی ملے گی. ورنہ اگر زیادہ ٹائم ٹک ٹاک پر گزر رہا ہے تو پھر زیادہ موت کے چانسز بھی وہی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے ایمان کے ساتھ عافیت والی موت نصیب ہو. مجھے موت آئے آقا, مجھے موت آئے آقا, تیرا ذکر کرتے کرتے اللہ, تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات گئی, میری بات بن گئی. اور کسی چیز کی طلب نہ ہے, آرزو بھی کوئی, تو نے اتنا کر دیا ہے, تو نے اتنا کر دیا ہے. کشکول بھرتے بھرتے صلی اللہ, کشکول بھرتے بھرتے. اور ایک مصرع ہم نے بچپن سے سنا ہے, یقیناً بزرگ خوش ہو جائیں گے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے, پر یہ سب تمہارا. کون کون بولے گا؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, 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 یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تو بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. آقا آپ کے ہوتے ہوئے کسی کا احسان کیوں اٹھائے.
کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم اس مانگے گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، آقا تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے، کرم ہے۔ الحمدللہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ میں کہتا ہوں لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونے، یہ والی بات وہ کرے کہ جس کو حضور کی محبت میں جینا نصیب ہوا ہے۔ کرم فقط یہ نہیں ہے کہ جیب میں مال آ جائے، پروپرٹی بن جائے، کرم یہ ہے کہ جب حضور کی بات ہو آنکھوں میں آنسو آ جائے، کرم یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آئے تو بندہ مسجد کی طرف آ جائے، کرم یہ ہے کہ بندہ علم دین جو سیکھنا فرض ہے اس کو سیکھنا شروع کر دے۔ یہ کرم کی میں کہتا ہوں واضح صورتیں ہیں اور بنیادی صورتیں، بولو سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں اس سے پہلے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور یہ شعر اتنا اجالا ہے، شعر اور اتنی روشنی ہے شعر میں صدقے جاؤں اس بات کے اندر جو میں پڑھنے لگا ہوں کہ تجلیوں کے کفیل تم مراد قلب خلیل تم ہو، اپنے اندر روشنی محسوس کیجئے گا۔ خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، آقا یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا سالار صحابہ وہ پگلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پگلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سن کا نعرہ ہمارا، ہر سن کا نعرہ صدیق ہمارا، سالار صحابہ وہ پگلا خلیفہ، سرکار کا پیارا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں بھٹا چوک پر جامع مسجد حضرت بلال میں سجنے والی اس محفل میں بیٹھ کر جب ہم کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اتنا خوش ہو کر کر رہے ہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے، میں سوچتا ہوں کہ سنہری جالیوں میں صدیق اکبر کے آقا کتنے خوش ہو رہے ہوں۔ جن لوگوں نے اس کا مزہ محسوس کیا نا انہوں نے کہا پھر سبحان اللہ۔
اس ہستی کا ذکر جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، جن کے احسانات کا بدلہ محشر میں عطا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہاں میں چاہوں گا صدیق ہمارا پورا مجمع بولے گا، کیونکہ اب ہم مناقب کی طرف آ گئے ہیں. محفل ماشاءاللہ دعا کے ذریعے بام عروج تک پہنچے گی انشاءاللہ. سالار صحابہ وہ پگلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پگلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ، کہا ہر سننے کا نعرہ. دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا. ہر سننے کا نعرہ ہمارا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر، اپنا گھر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر. محبتوں محبتوں محبتوں، اور محبت بھی آپ کے میرے والی نہیں، محبت جسے کہتے ہیں نا وہ والی بات، کہ محبتوں محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے گئے، محبت کا صلہ خوب ملا ہے، ملا ہے. بات یاد آ گئی مجھے، جب پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک منٹ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک منٹ بھائی ایک منٹ، پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا کم ملا کریں صحابہ کرام سے. تو سیدنا صدیق اکبر 3 نمازوں میں تشریف لائے. نماز تو ظاہر بات ہے صدیق کی نماز کا کیا عالم ہوگا، پر نماز پڑھتے ہی تشریف لے گئے. اللہ اکبر. وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ ہاں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو صدیق اکبر کو بلانے کو کہا. مضمون عرض کر رہا ہوں. تو صدیق اکبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تشریف نہیں لائے، آپ آئے نہیں نماز کے بعد، یعنی تشریف نہیں لائے. یہ میرے منہ سے نکل گیا، ظاہر بات ہے حضور کی بارگاہ بڑی ہے، میرے یار تو آیا نہیں ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کہنے لگے حضور وہ آپ نے فرمایا تھا نا ذرا. صدیق وہ تیرے لیے نہیں تھا، تو روز ملا کر تو میرے پھر محبت بڑھی گئی. اللہ اکبر. بڑی صدیق اکبر کے لیے معیار ہی الگ ہو گیا. اللہ اکبر. تھے باقی بھی سارے صحابہ، پر صدیق ان میں بھی الگ ہے. میرے سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھا یا قرب پایا، وہ صحابی رسول جو ایمان پر دنیا سے گئے، وہ صحابی رسول. اللہ اکبر. اس سیدنا صدیق اکبر کی شان کتنی بلند ہوگی جو غار میں بھی ساتھ ہے اور پھر قیامت تک مزار میں بھی ساتھ ہے. اللہ اکبر. اور پھر قیامت کا منظر نہ سناؤں کہ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں تشریف لائیں گے تو دائیں ہاتھ میں حضور کے صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. میں کہتا ہوں آج مان لو، اس وقت کہاں چھپو گے؟ جو نہیں مانتے اس وقت کہاں بھاگو گے؟ تو آج مان لو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق. شاعر نے کہا کہ بے لوس محبت کا صلہ خوب ملا گئے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا،
تا حشر محمد کے سہارا سہارا صحابہ وہ پگلا خلیفہ سرکار کا پیارا ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤ رل کے لگاؤ نعرہ علی دا پردہ کسیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا لگتا ہے آپ کا صرف دل ہی بول رہا ہے زبان سے بھی اظہار ہونا چاہیے. یہ وہ دور ہے کہ فقط محبت ضروری نہیں محبت کا اظہار بھی ضروری ہے تو سنی کا دل تو بولتا ہے اس لیے میں نے کہا لگتا ہے شاید دل ہی بول رہا ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دل نہیں بول رہا سنی کا دل بولتا ہے بولو سبحان اللہ. اور سنی کا بھی دل بولتا ہے علی علی ایسا نہیں ہے سنی کا ہی دل بولتا ہے علی علی. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. ایک عام بال ایک خاص بال ایک عام بال ایک خاص بال وہ جڑا خاص والے زہرا دلالے جڑا خاص والے زہرا دلالے زیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا حزیدہ علی مولا 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 نعرہ حیدری نعرہ جھکیاں میں درتے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی جھکیاں میں درتے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے در تو نرالی عزت ملی جگ تو نرالی پئی لوگ آکر مینو کلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا پردہ قصید. ایک مرتبہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے علی مولا 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 حیدریم کلندرم مستم 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 مرحب تو نیم ہے مرحب تو نیم ہے مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. ذوالفقار شاہ
عقیدت کے باب میں کیوں دخل دے رہے ہو؟ جب ہم ذکر مولا کائنات کرتے ہیں نا کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، وہ جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں، اللہ کی مہربانی نہ ہم ناسبی نہ ہم رافضی نہ ہم خارجی نہ ہم تفضیلی، ہم سچے پکے سنی الحمدللہ فکر رضا پر چلنے والے۔ ہاں ذکر مولا کائنات بھی کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو پکا مولا علی والا ہے۔ الحمدللہ یہی عاشق جب ذکر صحابہ کرام کرتا ہے تو کہتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے یہ پکا صحابہ کا چاہنے والا ہے۔ تو پھر کوئی پوچھتا ہے یار یہ اس پارٹی سے یا اس پارٹی سے؟ بولا نہیں، اگر یہ اس پارٹی کا ہوگا تو پھر یہ ذکر نہیں کر پائے گا، اگر یہ اس پارٹی کا ہوگا تو وہ ذکر نہیں کر پائے گا، اگر یہ سنی ہے جبھی تو یہ دونوں کا ذکر اتنی محبت سے کر رہا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ دونوں کا ذکر ان دونوں کی وجہ سے نہیں کر رہا، مصطفیٰ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ جس کی محبت کا معیار نسبت مصطفیٰ ہونا، ہاں تو پھر تو وہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی حیا کرتا ہے۔ ارے بابا جو ہر شے کی حیا کرتا ہے وہ پھر جو صحابہ کرام ہوں، جو حضور کے صحابہ ہوں، ان سے کیسا پیار کرتا ہوگا، اور جو حضور کی آل ہوں ان سے کیسی محبت کرتا ہوگا۔ دخل دے رہے ہو کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ دیکھو 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 یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، پڑھنا قصیدہ دے ولیدہ گل کے قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا کہ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، محفل سجائیے بزم قادریہ نے کہ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، یقیناً حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی۔ کیا دیکھا؟ تجلی ہی تجلی روشنی دیکھی، پورا مجمع بولے گا دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، سارے بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد، پیران پیر المدد، روشن ضمیر المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں بھٹا چوک والوں کو، ایسا کوئی مصرع نہیں ہے کیونکہ قادری صرف بھٹا چوک پہ نہیں بلکہ ساری دنیا میں بستے ہیں۔ ہاں بھٹا چوک والے بھی ہوں گے کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ کچھ ایسے دیوانے بھی ہوں گے کبھی قدموں سے لپٹوں گا، غوث پاک کو دیکھتے ہی کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن پہ مچلوں گا، اور بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جا سے قربان مرشد پر
بنایا جس نے مجھ جیسے تو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے تو بندہ غوث اعظم کا سب نے کہنا ہے قادری فقیر میں ہوں قادری فقیر قادری فقیر میں ہوں قادری فقیر قادرہ سورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں نام سے تیرے راہ نام سے تیرے پائیں رغائی اسیر تو جسے چاہے دے جس کا در چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا یہ نظیر یہ وظیفہ غم غم کا در بابا کار غوث اعظم مدد 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 غوث اعظم مدد المدد استغیر دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھے دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب حبیب سیدی یا رسول اللہ آقا جاکنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مسجد ہے دعا ہونی ہے عبادت کا مغز وہ دعا ہے سب بیٹھ جائیں ایک لمحے سے پہلے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں محفل تو چل رہی ہے محفل ختم نہیں ہوئی اہم ترین کام دعا رہتا ہے سب بیٹھ جائیں اللہ آپ کو جزا خیر سب تشریف بارک اللہ فی علمک و عملک اللہ تعالیٰ قبلہ حافظ صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ تمام احباب ادھر ہی بیٹھے بیٹھے صفحے بنا لیں ابھی ختم شریف دعا ہوگی
और इधर ही बैठे बैठे आपको लंगर शरीफ तकसीम किया जाएगा। चूँकि मस्जिद है और मस्जिद का अदब व एहतराम करना ये हम पर लाजिम है, वाजिब है, तो लिहाजा एक दूसरों का लिहाज रखते हुए इधर ही कोशिश फरमाएं, आमने सामने हो जाएं। जिस तरह कुलखानी में हमें आमने सामने बैठकर सफ़े बनाते हैं, उस तरह से आमने सामने हो जाइए ताकि लंगर तकसीम करने वालों को भी आसानी रहे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है इसी तरह से आमने सामने हो जाइए, सफ़े बना लीजिए इसी तरह ताकि लंगर तकसीम करने में आसानी रहे। ये जितने बच्चे हैं बच्चों से भी गुजारिश है कि इसी तरह से आमने सामने हो जाइए जी। आप इस तरह हो जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए साथ साथ, और साथ साथ इस तरह सफ़े बना लें। मैं महफिल की इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि लंगर शरीफ आप ले आएँ ताकि आसानी से तकसीम हो जाए, और उसी दौरान ख़त्म शरीफ होता है। आप अहबाब खामोशी इख्तियार कीजिए, किसी की आवाज़ ना आए। मस्जिद है, अदब व एहतराम को मलहूज़ खातिर रखिए और कुरान पाक को खामोशी और अदब के साथ समाअत कीजिए और उसके बाद दुआ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر حضرت قبلہ علامہ غلام فرید فریدی صاحب ان کے ملک کریں اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے بروز ہفتہ 9 نومبر بعد نماز عشاء مسجد میں ذیشان ساؤنڈ والے جو ہیں نور ساؤنڈ چلاتے ہیں جو ان کی طرف سے یہ دعوت ہے کہ ان کی طرف سے محفل پاک کا اہتمام ہے مسجد میں انشاءاللہ العزیز محفل ہوگی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد فیاض چشتی صاحب بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور مختلف ثنا خواں حضرات بھی ہوں گے تمام احباب کو اگلے ہفتے 9 نومبر اس محفل میں شرکت کی دعوت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء اے خالق ارض و سما یہ آج کی تقریب سعید بزم غوثیہ جس بزم قادریہ جس خوبصورت انداز سے الحمدللہ اس کو سجایا گیا اس میں خطیب حضرات ثنا خانان مصطفیٰ نے بڑے آسان طریقے سے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا اولیاء کرام کا ذکر کیا صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا میرے مالک اس خوبصورت تقریب سعید کو جو روحانی بھی ہے وجدانی بھی ہے اے میرے مالک اس کے حقیقی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما
اس کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا اہتمام جس خوبصورت انداز سے کیا گیا، محترم حافظ قیصر محمود اور ان کے والد گرامی اور محترم محمد کاشف اور ان کے دیگر رفقاء نے، اور جامع مسجد حاضہ کے خطیب علامہ مفتی محمد عبید الرحمن نے، قاری محمد اسلم صاحب نے اس کے لیے جو کاوشیں کی، اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ خوبصورت لنگر کا اہتمام ہے، اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس مسجد حضرت بلال میں ایسی خوبصورت محفل آئندہ بھی سجتی رہیں۔ اے اللہ اس کے حقیقی فیوز و برکات سے ہماری دنیا بھی روشن کر دے، کامیاب کر دے، ہماری آخرت بھی کامیاب کر دے۔ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور کے تصدق سے آپ کے تمام غلاموں، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امام مجتہدین، اولیاء، مشائخ، جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین، سامعین کے جتنے ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی اس دار فانی سے کچھ کر گئے، یا اللہ اس کا ثواب ان کی ارواح کو عطا فرما، ان کی کامل اکمل مغفرت و بخشش فرما۔ بالخصوص جو بانیان محفل ہیں اللہ، ان کے جو آباء و اجداد ہیں اللہ، ان کی بھی کامل اکمل مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کو عالم کفر کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دین ایمان کی، وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، جتنی شیطانی ابلیسی فرعونی قوتیں ان کو پاش پاش کر دے، حق کا بول بالا کر دے، دین محمدی کا بول بالا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے مالک جتنی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں تیری بارگاہ میں پیش ہیں اللہ، انہیں شرف قبولیت عطا فرما کے ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے، ہماری آخرت بھی کامیاب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم